بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره نحمده عز وجل ونشکره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم انبیائه واشرف رسله سیدنا ونبینا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ دعائیہ تقریب نشست برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عابد علی صاحب نعیمی کے والد گرامی جناب عبد المجید صاحب قریشی اور اہل علاقہ میں سے ایک مقتدر بزرگ محترم المقام عزت مآب مرحوم حاجی صفدر صاحب، ان کی دعائے مغفرت کے طور پہ انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت استاذ العلماء ہمارے استاذ حضرت علامہ مولانا سید سجاد شاہ صاحب کاظمی دام ظلہ العالی گفتگو فرما گئے، اور میرے بعد ہمارے استاذ حضرت استاذ العلماء علامہ مفتی محمد عارف صاحب خورشیدی دام ظلہ العالی موجود ہیں، وہ بھی گفتگو فرمائیں گے، آپ کے ساتھ تقریر ہو، آپ کو سنائیں گے۔ ہم نے کچھ سادہ سی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ والدین کی شان و عظمت کیا ہے، ان کا حق کیا ہے، وہ مجھ سے پہلے حضرت استاذ العلماء قبلہ شاہ صاحب آپ کو سنا چکے۔ میں ایصال ثواب کے حوالے سے صرف ایک بات اور دوسرا رحمت الہیہ کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے ایک واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اتنی ہی بات آپ کے ساتھ کرنی ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ وطن عزیز پاکستان میں آپ اس وقت ملاحظہ کرتے ہیں، رنگ رنگ کے مزاج آپ کو نظر آتے ہیں، ہر طرح کا بندہ اور کئی طرح کی فکر رکھنے والے لوگ یہاں بستے ہیں، اور ہر بندے کی خواہش ہے کہ اپنا نظریہ، اپنی فکر اور جو خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں پورے ملک پر اسی کو نافذ کر دیا جائے۔ حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے آپ اور میں، ہم سب سمیت تمام اہل اسلام جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہم سے بعد آنے والے، یہ سارے کے سارے پابند ہیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فرمان کے اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے۔ یعنی آپ اور میں پابند ہیں قرآن اور حدیث کے۔ جو بات حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرما دی یا قرآن عزیز میں آ گئی، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اس کو تسلیم کریں، نہ یہ کہ ہم اس پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ ایصال ثواب یعنی زندہ آدمی کے عمل کا مرنے والے کو اس کی قبر میں جزا کے طور پر ملنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور سے لے کر آج سے کوئی 150-200 سال پہلے تک کبھی بھی مختلف ہی مسئلہ نہیں رہا۔ یعنی امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، تابعین، اتباع التابعین، محدثین، مجتہدین، علماء، صالحین، کبھی بھی یہ مسئلہ اختلافی نہیں رہا۔ یہ اب کچھ سال ہوئے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی قرار پایا،
اور قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ کو بنیاد بنا کر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بس بندے کو اس کے اپنے عمل کی جزا ملے گی، زندہ آدمی کے عمل کا ثواب کبھی بھی مردہ کو اس کی قبر میں مل نہیں سکتا۔ میں حدیث مبارکہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اور یہ کیسے تعجب کی بات ہے، یہ انتہائی آپ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں ایصال ثواب نہ ماننے والے، نہ کرنے والے، وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کرنے والے یہ بدعتی ہیں، اور شارح عقیدہ طحاویہ حضرت سلطان العلماء رحمۃ اللہ علیہ آج سے 800 سال پہلے لکھ گئے نہ کرنے والا بدعتی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ آج نعرہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنے والا، یہ چیلم کرنے والا، سالانہ ختم دلانے والا، یہ والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، روزوں کا ثواب پہنچانے والا، یا عمرہ کر کے ثواب پہنچانے والا، نفلوں کا ثواب پہنچانے والا، خیرات کا ثواب کرنے والا، یہ بدعتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اپنے زمانے کا مجدد جس کا لقب ہی سلطان العلماء تھا، حضرت سلطان العلماء شافعی مذہب کا عالم 800 سال پہلے یہ اعلان کر گیا، لکھ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے اتفاق کے ساتھ جب یہ مسئلہ ایصال ثواب کا آج تک چل رہا ہے، تو اب جو بندہ اس کا انکار کرے گا حقیقتاً وہ بدعتی قرار پائے گا، نہ کہ وہ جو سلف صالحین کے عقیدے پر عمل کر رہا ہے۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے مسئلہ۔ اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائی، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے یہ روایت آپ اس انداز میں پہلی مرتبہ اس موضوع پر سنیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، آپ بڑے عالم ہوں گے، اچھا سننے والے ہیں، اور آپ کے پاس تو آپ ہر بندے کے پاس طوطا موجود ہے، موبائل ہے، بڑے بڑے پیکج آپ نے لگائے ہیں، آپ کو جو مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے آپ بجائے اس کے کہ ثقہ علماء سے رابطہ کیا جائے، مفتی آپ کی جیب میں موجود ہوتا ہے، نکال کر جو پڑھنا چاہیں سننا چاہیں آپ سن لیتے ہیں۔ لیکن یہ آج ہم سے بھی سنے مسئلہ، شاید ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حل ہو جائے۔ حدیث مبارکہ کی ذمہ داری وہ ہمارے کندھوں پر ہے، بیان کر رہے ہیں اور حوالہ آپ کو دے رہے ہیں سنن ابی داؤد، جو صحاح ستہ میں سے یعنی بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، سنن ابی داؤد، یہ 6 کتابیں اہل السنہ کے ہاں جو معتبر ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، سارے کے سارے کتابوں سے انکار نہیں کرتے، اپنے دلائل یہیں سے لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ اصحاب میں سے ہیں۔ اگرچہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت میں، اس دور میں بڑے بڑے نامور مولوی بھی اور کوئی انجینئر قسم کے بندے بھی جو راہ چلتے بس کسی نہ کسی طور پہ حادثاتی طور پہ یہ دینیات والی لائن میں آ گئے ہیں، آپ بھی ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ حادثاتی مولوی جتنے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بہرحال وہ صحابی ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ باپ ان کا تھا عاص بن وائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مکہ مکرمہ کے دشمنوں میں، بڑے بڑے دشمنوں میں یہ ایک نامور دشمن تھا۔ جب مرنے کا موقع آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، تو دونوں بیٹوں کو بلایا، عمرو بن عاص کو بھی بلایا، ہشام بن عاص کو بھی بلایا، اور بلا کر دونوں بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں، تھا کافر، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ جو ہیں وہ تم نے صدقہ کرنے ہیں۔ یہ بعض روایات کے لفظ ہیں، اور بھی روایات ملتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد 100 اونٹ تم نے میری طرف سے صدقہ کرنے ہیں۔ بہرحال مر گیا، باصرہ جہنم ہوا، حالت کفر پر گیا۔ ہشام بن عاص ایک بیٹے نے تو اپنے حصے کے 50 اونٹ صدقہ کر دیے۔ جب باری آئی صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ کرنے کی، تو آپ نے کہا بھائی میں جس وقت تک حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے مسئلہ نہیں پوچھ لیتا، اس وقت تک میں تو یہ کام نہیں کرنے لگا، اس لیے کہ باپ کافر تھا، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہے سرکار کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے بغیر میں عمل کر ڈالوں؟ پہلے حضور سے مسئلہ پوچھوں گا، پھر اس کے بعد اگر سرکار اجازت دے تو کام کروں گا۔ جملہ سننے کے لائق ہے۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب زمانہ گزر گیا، بیچ میں باپ مر گیا، یہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آ گئے، اب یہاں آ کے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کافر تھا، آپ کو معلوم ہے، ساری زندگی اس نے دشمنی نبھائی ہے آپ کے ساتھ، یعنی ایسا کٹا قسم کا کافر تھا، دشمنی اس نے نبھائی ہے آپ کے ساتھ، لیکن میرے آقا مرتے مرتے وصیت کر گیا تھا کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ صدقہ کرنے ہیں میری طرف سے، میرے بھائی ہشام نے تو اپنے حصے کے 50 کر دیے تھے، میرے حصے کے 50 رہتے ہیں، تو میرا تو ارادہ یہی ہے، آپ فرمائیں تو کیے دیتا ہوں، اگر آپ حکم فرمائیں تو نہیں کرتے۔ جملہ سنیے گا، غصہ نہیں کرنا، میں نے حدیث سے نتیجہ نکالنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا عمر چونکہ باپ تمہارا تھا کافر اور حالت کفر پہ مرا ہے، اگر یہ مسلمان مرتا تو تم اس کی طرف سے عام ازیں اونٹ صدقہ کرتے یا غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے تم حج کرتے، کوئی عمل بھی کار خیر یعنی اچھا کام کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام کا ثواب اس کو ضرور دیتا۔ جواب سرکار نے اتنا ارشاد فرمایا، حدیث مکمل ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اگر مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے اونٹ صدقہ کرتے یا غلام آزاد کرتے، کوئی کار خیر بھی کرتے، اللہ تمہارے کیے کا ثواب تمہارے باپ کو دیتا۔ حدیث مکمل۔ لیکن نتیجہ سمجھ آ رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، حضرت عمرو بن عاص کو سرکار کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جملے کا مفہوم مخالف یہی ہے کہ جو کہ عمر باپ تمہارا کفر میں مرا ہے تو اب چاہے تم اس کی طرف سے کوئی کار خیر کرو بھی، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کے کفر کے سبب سے یہ ثواب اس کو دے گا نہیں۔ بڑا سادہ سا نتیجہ ہے۔ انکار کرنے والے موجود رہتے ہیں، اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسا بندہ آئے، زبان ہم نے آپ کے منہ میں ڈال دی ہے جیسے اوروں نے آپ کے منہ میں زبان ڈالی ہے، مسئلے آ کے آپ ہمارے اوپر برستے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کی ہر بات کا جواب رکھتے ہیں، فضل الہی ہے کہ آج تک انجینئر سمیت جتنے مسلی آئے ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی زیر ہمیں کر نہیں سکا، اللہ کا شکر ہے، نہ اس کا کوئی ماننے والا، نہ چاہنے والا، نہ اور کوئی بندہ، اللہ کا شکر ہے، اور آگے بھی اللہ رب العالمین آگے بھی فضل الہی شامل حال رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اہل السنہ والجماعہ کا دامن تھامنے والے جتنے علماء آپ دیکھیں گے آئیں گے زمانے میں، رب العالمین جل وعلا نے اس جماعت کو قیامت تک پہنچانا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، اس جماعت کو گزیر کار نہیں سکتا۔ جملہ بڑا سادہ سا ہے، زبان ہم نے آپ کے منہ میں ڈال دی ہے، بات صرف اتنی ہے، ہم تو اتنا ہی کہیں گے، جو بندہ انکار کرتا ہے اس سال ثواب کا، بات صرف اتنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہی یہ ہے، میں عمر باپ تمہارا اگر مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے اگر صدقہ کرتے یا غلام آزاد کرتے، کچھ بھی